والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سیٹ کر بھائی، کون خراب ہیں؟ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے، تو اس سلسلہ میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ محرم الحرام مہینہ کی حرمت اور احترام تب سے ہے جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اور قرآن کریم نے اس مسئلہ کو بالکل واضح دو ٹوک انداز میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو 12 مہینے مقرر ہوئے، ان میں سے 4 مہینے جن کو حرم اور محترم قرار دیا گیا، ان میں ایک مہینہ وہ محرم کا ہے۔ اس لیے شروع میں یہ جو 4 مہینے تھے، ان کی حرمتوں میں یہ بھی تھا کہ ان میں جنگ و جدال، قتال یہ ممنوع تھا، منع تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آج کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ محرم کی حرمت شاید اس کا تعلق حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، تو یہ تاثر بالکل جعلی تصور ہے اور جعلی تاثر ہے۔ اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو جو اپنی حکمت کے ساتھ عزت دی، محترم بنایا، تو یہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے یوم خلق السماوات، جس دن اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، کچھ تھوڑا سا عقل والا آدمی ادھر بٹھا دو،
جس دن کائنات کو پیدا کیا اس دن سے ان 4 مہینوں کی حرمت اور ادب کو مقرر کیا۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ یہود اور مجوس کی ملی بھگت سے جو فتنہ شروع ہوا تھا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، جس کو میں مفصل بیان کر چکا ہوں، جس فتنے کا نام سبائی فتنہ ہے، اور عبداللہ ابن سبا جو حقیقت میں یہودی تھا، ظاہراً اسلام قبول کیا، تو اس کی ابتدا شہادت عثمان ہے اور اس کا عروج شہادت حسین ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سمجھنے کے لیے حضرت عثمان کی شہادت کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو تحریک اٹھی تھی وہی تحریک ہے جس کی ظالمانہ کارروائیوں سے حضرت علی شہید ہوئے، اور وہی تحریک ہے کہ جس کی ظالمانہ کارروائیوں اور کرتوتوں کی بنیاد پہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تحریک وہی سبائی تحریک تھی، انداز تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن وہی پارٹی، وہی چہرے اور وہی مہرے، رنگ بدلا ہوا تھا، باقی سب کچھ ذمہ دار اور ساری منصوبہ بندی اور پوری کارروائی انہی شیاطین کی تھی جو حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اور وہی سبائی ان کو کہو، اصلی باغی کہو، خوارج کہو، یا آج کی زبان میں انہیں شیعہ کہو یا رافضی کہو، جو مرضی کہو، پارٹی وہی ہے، نام بدلے ہوئے۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت کو آج جس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، تو تأثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شہید بیچارہ رول جاتا ہے، پٹ جاتا ہے، اور شہید بیچارہ ناکام ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ اس لیے شہیدوں کا ماتم سر پہ مٹی اور گھوڑے، تازیے، تبوت، سینہ کوبی، اس کے ساتھ یہ تأثر قائم کیا جاتا ہے کہ کوئی شہادت معاذ اللہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنا رونا پٹنا شروع ہو گیا اور ماتم شروع ہو گیا۔ ویسے ماتم کے خلاف نہیں ہوں میں، مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، اور جس کے پاس حسینی مذہب ہے، دین حسین پہ جو قائم ہے، وہ تو پابند ہے کہ ماتم نہیں کر سکتا۔ وجہ یہی ہے کہ حسین کے ابا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی شہید ہوئے جنگ موتا میں، اور بھائی حضرت جعفر ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ان کی شہادت اللہ رب العزت کے ہاں اتنی قبول ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، اللہ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے، اور حضرت جعفر کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی لڑائی کا منظر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ آپ مدینہ میں بیٹھے تھے،
جنگ کہاں ہو رہی تھی اور آپ وہاں خبر دیتے ہیں او میرا جعفر شہید ہو گیا. تو حضرت جعفر شہید ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ. حضرت علی نے ان کا سالانہ ماتم نہیں رکھا، اپنے دور حکومت میں بھی نہیں رکھا. نبی کریم علیہ السلام نے ان کا ماتم مقرر نہیں کیا، سالانہ پٹکا. اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، پر نماز کے لیے جاتے ہوئے مسجد کے دروازے پہ شہید ہو گئے. لیکن حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ابا جی کا ماتم نہیں کیا کہ سالانہ کوئی گھوڑا نکالا ہو، کوئی دل ہو، کوئی پٹکا ہو، کچھ بھی ہو. نہیں. کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی تلقین تھی کہ حضرت علی فرماتے تھے اگر کسی پہ بڑی مصیبت آ جائے نا تو پھر محمد مصطفیٰ کی موت کوئی طرف توجہ کر لے، کہ محمد الرسول اللہ کی موت سے بڑی امت پر کوئی آزمائش نہیں آئی. سب سے بڑی آزمائش حضرت محمد الرسول اللہ کا دنیا سے وفات پا جانا. فرمایا بڑی سے بڑی مصیبت بھی آئے تو اپنے دل کی توجہ موت رسول کی طرف کر دینا کہ جب اللہ کے رسول پہ بھی موت آ گئی تو اس سے بڑی مصیبت تو امت پر کوئی ہو سکتی نہیں، تو تمہارا غم کم ہو جائے گا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی میت کو غسل دے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا اور 7 لفظ کہے طبت حیم و میتا. اللہ کے محبوب آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، خوشبودار، آج موت کے بعد بھی خوشبودار اور طیب ہو. اور آگے فرمایا لولا منعنا، اگر آپ نے منعنا، آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا رونے سے تو آج ہم اپنے آنسوؤں سے پورا سیراب کر دیتے زمین کو، لیکن آپ نے ہمیں روک دیا، اس لیے ہم صبر کریں گے آپ کی وفات پہ اور کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی محمدی دین تھا، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عقیدہ تھا. اسی لیے نہ انہوں نے باپ اپنے بھائی حسن کی وفات اور شہادت پہ کوئی ماتم مقرر کیا نہ کچھ. تو یہ سالانہ ماتم ہم چونکہ پکے حسینی ہیں. کون ہے؟ اصلی حسینی، اوریجنل. اور یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ حقیقت ہے. حسین کے نام کو تجارت بنانا آسان ہے. ایک ذاکر کا 10-10 لاکھ روپیہ ایک مجلس کا لینا اور حضرت حسین کے نام کو بیچنا اور وہاں پر قوالیاں پڑھ کے جھوٹ بول کے اور آواز آئی، خواب آیا، راوی فرمایا، فلانے فرمایا، سب جھوٹ کا جھوٹ پلندہ تیار کر کے ایک جھوٹا کاروبار بنا لینا، یہ آسان ہے. حضرت حسین کے عقیدے کو اختیار کرنا، عمل کو اختیار کرنا، مشن کو اختیار کرنا، ان کے نظریے کا دفاع کرنا، ان کے مذہب پہ قائم رہنا، یہ ہے تو صرف اصلی اہل سنت کا کام ہے، نہ بدعتی کا کام ہے نہ رافضی کا کام ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو حسینی ہیں، اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے. اور جو شمری پارٹی ہے وہ بے شک زیادی پارٹی کرے ماتم، ان کا حق بنتا ہے، ہم ان کو منع بھی نہیں کرتے.
بلکہ ہم تو مشورہ دیتے ہیں کہ ماتم میں بھی جدت آنی چاہیے. زنجیریں پرانی ہو گئی، سنگلیاں پرانی ہو گئی، آج کے بعد ماتم کلاشن سے ہونا چاہیے، یا کم از کم پسٹل سے ماتم ہو، پتہ چلے کہ ملنگ کو افسوس لگا. اور یہ اگر بم یا پسٹل یا کلاشن سے بھی ماتم کرے نا، خدا کی قسم جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کا پھر بھی ازالہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ماتم، یہ سنگلیاں تو ٹریننگ ہے جہنم کی. یہ دنیا میں یحض الظالم علی یدیہ، قرآن کہتا ہے کہ ظالم قیامت کے دن اپنے آپ کو چک مارے گا، اپنے وجود کو کاٹ کے کھائے گا. یہ صرف کون ہوگا؟ ظالم. وہ اپنے ہاتھوں پہ چک مارے گا. تو میں نے کہا جی ابھی سے ٹریننگ انہوں نے شروع کی ہے، اور یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. اس لیے جو مولوی کہتے ہیں جی ماتم نہیں کرنا، کسے نہیں کرنا؟ جو حسینی ہے وہ نہ کرے، جو محمدی ہے وہ نہ کرے، اور جو فراڈی مجوسی یہودی اور آل رسول کو دھوکہ دینے والا، آل رسول سے غداری کرنے والا، آل رسول کو خط لکھ لکھ کر ان کو بلانے والا اور اپنی نصرت کے یقین دلانے والا، اور یہ سارا فراڈ کا کاروبار کرنے والا، وہ اگر قیامت تک پٹتا رہے تب بھی اس کی غلطی کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زنجیریں پرانی ہو گئی، اب کوئی چھوٹے چھوٹے بم نکالو، اور کلاشنیں، بندوقیں، کم از کم پسٹل والا ماتم ہو. مزہ تو آئے نا کہ کوئی خبیث ولد الحرام ادھر مرے، کوئی حرام دا ادھر مرے. پتہ چلے کہ یہ بوئی قوم ہے جنہوں نے حسین کو دھوکہ دیا. توجہ ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاثر، پٹکا، رونا عجیب بات ہے. وقت بڑا کم ہے، عجیب بات ہے. یعنی شریعت تو یہ ہے ہی نہیں نا. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کون سے والا اسلام؟ محمدی اسلام. تو وہ آئے ہی زندہ رہنے کے لیے. جو اسلام محمد مصطفیٰ لائے تھے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ وَکَفَىٰ بِاللَّہِ شَہِیدًا. وہ اسلام تو کبھی مردہ ہو نہیں سکتا. جو اصلی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور جو کربلائیوں کا دین ہے، جو مجوسیوں اور یہودیوں سے بنا ہوا، کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی ان کا اسلام ہے پیٹ بھرنا، فیسیں وصول کرنا، اور لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ کرنا. تو واقعی ان کا پیٹ بھرتا ہے ہر کربلا کے بعد، سالانہ کربلا کے بعد. ان کا اپنا خود ساختہ دین، واقعی ان کے دین کا مقصد ہی کھانا ہے، مقصد ہی دھوکہ دینا ہے، مقصد ہی فراڈ ہے. وہ ہر کربلا کے بعد ہی زندہ ہوگا. باقی رہ گیا محمدی دین، تو اس کا ذمہ دار محافظ اللہ ہے. یہ دین نہ مٹا، نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کہیں مٹنے کا امکان ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافر. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ معنی ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو اس لیے میرا بھائی توجہ کر کہ شہادت یہ مشرکین، منافقین، ان کا یہ طرز تھا کہ جب بدر میں لوگ شہید ہوئے، 14 شہید، احد میں 70 ہوئے، تو منافقین نے کہنے شروع کر دیا او جی مرائی چھوڑے، مرائی چھوڑے. اگر وہاں نہ جاتے تو نہ مرتے،
बेचारे जवानी भी चढ़ना था, शादी भी करनी थी, दुनिया में और भी बड़ी नेमतें हासिल करनी थी। देखो जी, ओहद में ले गए मरा छोड़ा, फला जगह पे ले गए मरा छोड़ा। अगर हमारे अब्दुल्ला इब्न उबई जैसे बुजुर्ग का मशवरा माना जाता कि बाहर मैदान में ना जाते तो मां कुतिलना, हम मरते नहीं। उन्होंने मातम शुरू किया। अल्लाह ने जवाब दी, फरमाया जिस माने में तुम कह रहे हो ना ये मर गए और लज्जतें खत्म हो गई, नाम मिट गया, इज्जतें खत्म हो गई, खबरदार ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जिस माना में तुम समझ रहे हो कि ये मर गए, मिट गए, खत्म हो गए, खबरदार ये ला तकूलू कहना भी नहीं, ला तहसबन्ना, और ये ख्याल ही नहीं करना कि जो मेरी राह में मारे गए कि वो मामूली मुर्दे हैं, आम मुर्दे हैं जो तुम्हारे ज़हन में है, मिट गए, जिक्र खत्म और नेमतें खत्म। फरमाया दुनिया की हयाती खत्म हो गई, जिस्म वाली जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अब जो मैंने इन्हें जिंदगी दी है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, इनकी अरवाह को जन्नत में दाखिल करके पूरी जन्नत इनके हवाले कर दी। वो जहां चाहते हैं जन्नत की नहरों पे चुगते भी हैं, चरते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। और इस मौत शहादत वाली की ये वो लज्जत है कि जन्नत में बार बार पूछने के बावजूद एक ही अर्ज करते हैं, अंतरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना, अल्लाह हमारी अरवाह को एक दफा फिर दुनिया वाले जिस्मों में वापस कर, नुक्तल फी सबीले का मर्रतन उखरा, क्योंकि जेड़ी चस और जो मजा शहादत के वक्त आया है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं है। फनुक्तल फी सबीले का मर्रतन उखरा। तो याद रखो, शहादत नाकामी नहीं, शहादत नामुरादी नहीं, जैसे आज तासुब दिया जा रहा है। शहादत सबसे बड़ा इनाम और अल्लाह का एहसान, अल्लाह का इकराम और अल्लाह के दरबार की सबसे बड़ी मकबूलियत है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सूरह निसा पढ़ो, आयत नंबर 69, इसमें अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। क्या क्या, कौन सा इनाम? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना, आगे वशुहदा। वशुहदा अव्वल नंबर का इनाम नबूवत वाला, दूसरे नंबर का इनाम सिद्दीकियत वाला और तीसरे नंबर का इनाम शहादत वाला। वशुहदा तो अनअमल्लाह, और यही आप पढ़ते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन्हीं के रास्ते पे चलाना जिन पे तेरा इनाम हुआ। और वो कौन है इनाम याफ्ता? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा वस्सालिहीन, ये चार तबकात ये अल्लाह का इनाम हुआ। तो अर्ज करना चाहता हूं, शहादत नाकामी नहीं, शहादत अल्लाह का इनाम है, शहादत अल्लाह का इनाम है और इनामे ताम है। और शहादत एक तमगा है, शहादत एक लज्जत है और शहादत एक दर्जा है कि जो किस्मत वालों को नसीब होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस का खुलासा। साहबी पूछते हैं अय्युल आमाल अफजल, जितने अमल हम करते हैं सबसे अफजल अमल कौन सा है? फरमाया अल जिहाद। अल जिहाद, अल्लाह की राह में जिहाद करना
یہ سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے تمثیل سے سمجھایا، فرمایا کہ ایک آدمی دن کو روزہ رکھے، سارا دن اور رات سجدے میں پڑا رہے، رکوع میں پڑا رہے، قیام میں رہے، اللہ کے ذکر میں رہے، ایک لمحہ بھی اس کا خالی نہ ہو، اور ایک آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے جہاد کے راستے میں، تو اس آدمی کا جو ساری رات مصلی پہ دن روزے میں، تو اس کے ایک قدم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے راستے میں چلا، ابھی تو چلا ہے، شہادت کا مقام تو اور آگے کھڑا ہے، اور فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کی توحید کی سرحد پہ ایک صبح کا ٹائم، ایک شام کا ٹائم، اور صبح اور شام نہیں، صبح یا شام، صبح اور شام نہیں، صبح کا ٹائم یا شام کا ٹائم، سرحد پہ کھڑا ہونا۔ فرمایا یہ ساری کائنات کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اتنی بڑی نعمت۔ تو حضرت حسین نے بھی قربانی پیش کی۔ کیا کیا؟ بولو، قربانی۔ شک ہے؟ حضرت حسین نے قربانی پیش کی، اور اس قربانی بھی اللہ کے قانون تھا۔ لوگ بڑیاں کتابیں لکھ گئے، لیکن سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ملا۔ تبری پڑھو جھوٹ، البدایہ والنہایہ پیچھے ہوئی ابو مخنف لوط بن یحییٰ کے جھوٹ، باقدی کے جھوٹ، اور ابن خلدون پڑھو، سارے باقدی ابو مخنف کے جھوٹ، واقعہ کربلا کے سارے اردا گرد جھوٹ ہی جھوٹ پھر رہے ہیں۔ جو تاریخ کی کتاب اٹھاؤ، اگر اس کی سند دیکھو تو 2-3 کذاب کھڑے، 2-3 کذاب کھڑے۔ اس لیے بڑے آج کل واقعہ کربلا پہ تحقیقیں ہو رہی، تحقیقیں ہو رہی ہے۔ بھئی تحقیق کیا کرو گے؟ وہاں کربلا میں تھا، رابی تمہارا کون تھا بھائی؟ حسینی قافلہ شہید ہو گیا تو رابی کہاں کومنٹری کر رہا تھا؟ بڑے بڑے مولوی دیوبندی بریلوی ایسے واقعے بیان کرتے ہیں کہ یہ بے ایمان سمر کے ساتھ کیمرہ لے کے پھر رہے تھے، ایسی کومنٹری کرتی۔ اور بھائی جھوٹ بول کے صرف پیسے کماتی، تو خیر وقت بڑا کم ہے۔ شہادت کیا ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے۔ ویسے تو اللہ کا فضل اس کا کوئی بنا نہیں، اس کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، لیکن جو اللہ کا قانون ہے، اللہ اجر عمل پہ دیتی ہے۔ یہاں کئی آدمی سوچ میں پڑ گئے کہ نواز رسول کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے ہو گیا۔ تو اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات پر حضرت حسین کی عمر یہ 5 یا 6 سال تھی۔ جنگ بدر پہلے ہوئی یا بعد میں؟ جلدی بولتے ہو، ٹائم کم ہے۔ جنگ بدر میں حضرت حسین تھے؟ نہیں۔ جنگ احد میں؟ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی جنگیں ہوئی کسی جنگ میں حضرت حسین بھی نہیں اور حضرت حسن بھی نہیں، دونوں نے۔ اب ہیں یہ نبی کے نواسے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ان کو مقام اور درجات کی بلندی عطا کرنا، اور مقام و درجات کی بلندی صرف نسب کی وجہ سے دینا تجھے قانون کے بھی خلاف اور شرعی اصولوں کے بھی خلاف۔ بھئی اس لیے ان کو زیادہ درجہ مل جائے کہ جو نسب میں نبی کے قریب ہے،
نسبی لحاظ سے درجات زیادہ ملنا یہ تو کسی قانون اور ضابطے کے تحت تھا نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں شہزادوں کو ایسا موقع عطا فرمایا, حضرت حسن سے وہ کام کروایا کہ جو حقیقت کے اعتبار سے سب سے بڑا کام تھا کہ اپنے نانے کی خلافت, باپ کی گدی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی. اور پیغمبر نے جو فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے, اور اس کی سعادت اور سرداری کیا ہوگی کہ یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. آج وہ صلح ہو گئی اور حضرت حسن نے اپنی خلافت حکومت باوجود اس کے کہ ان کی فوج ہزاروں میں تھی اور جانثار بھی تھے, لیکن امت کی خیر خواہی کے لیے پیغمبر کریم کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ان کی لاج رکھتے ہوئے پیغمبر کے نواسہ نے اپنی حکومت اور خلافت خود چل کے حضرت معاویہ کے حوالے کر کے خود حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مرید بن گئے. یہ تھوڑی قربانی ہے. یہ آج تو کوئی چیئرمین بن جائے نا, اس کو کہو ذرا عہدہ چھوڑے. ہمارے وزیر اعظم سے پوچھو, یہ عہدہ چھوڑ دے گا؟ زرداری بیچارہ چلنے کے قابل نہیں, لیکن عہدہ نہیں چھوڑنا. یہ حکومت کی مٹھاس ہی ایسی ہوتی ہے. لیکن یہ وہ سید شہزادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو بہادر باپ کے بہادر بیٹے اور مجاہد بیٹے, صرف امت کی خیر خواہی میں خلافت حضرت معاویہ کو دے کر حضرت معاویہ سے صلح کر کے اور پھر پوری زندگی حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی حضرت معاویہ کی اطاعت میں رہے اور حضرت معاویہ کو اپنا امام تسلیم کر کے رہے. اور ان کو بھی اللہ نے بڑا اجر دیا. ادھر حضرت حسین تھے تو حضرت حسین کو بھی تقدیر ایسے مقام پہ لائی کہ حضرت حسین کی اس رنگ کی قربانی ہوئی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. تو اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے حضرت حسین کو بھی سعادت کے درجات اور سیادت کے درجات بلند عطا کر دیے. اسی لیے نبی کریم کا وہ اب فرمان سمجھ آتا ہے کہ الحسن والحسین, حسن بھی حسین بھی سیدہ شباب اہل الجنہ. وہاں بھی قربانی جہاں بھی قربانی. شہادت حضرت حسین نے اپنے مقام پہ قربانی دی, لیکن اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ اس سے پہلے قربانی ہوئی کوئی نہیں, صرف ایک ہی کربلا کی قربانی ہے. اسلام کی پہلے دن سے وہ قربانیاں ہیں کہ اس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں. بدر میں میرے نبی کے 14 صحابہ شہید ہو گئے. 14 صحابہ پیغمبر کریم کے سامنے. پھر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, جن میں ایک حضرت حمزہ بھی تھا جو نبی کا چچا تھا. حضرت حمزہ وہ شہید ہوئے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے. حنین, فتح مکہ, یہ پوری پیغمبر کریم کی زندگی. پھر صدیق اکبر کا زمانہ, مسیلمہ کذاب, ہر قسم کے جھوٹے دعوے داران نبوت اور جھوٹے کے دعویٰ کرنے والے غدار اور مرتدین, ان سب کا مقابلہ ابو بکر صدیق نے کیا اور صحابہ نے قربانیاں پیش کی. پھر فاروق اعظم کا زمانہ کہ یہ اسلام کا جھنڈا فارس پہ لہرانے لگا.
روم پہ لہرانے لگا، اور ہزاروں مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ پھر حضرت عثمان کا دور، جہاں ہندوستان تک توحید کے نعرے آ پہنچے اور اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ انہی قربانیوں کی بدولت پھر حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قربانیاں، اسلام افریقہ تک جا پہنچا، سندھ آ پہنچا، کابل افغانستان تک اسلام آ پہنچا، اور 20 سالہ دور حکومت یہ اس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت، تدبیر، تحمل اور صبر تھا، اور مجاہدانہ اور آمرانہ امیرانہ ان کی بصیرت تھی کہ انہوں نے اسلام کو 4 دانگے عالم لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر دی۔ تو کربلا تک قربانیاں آئیں، بعد میں بھی قربانیاں ہوئیں، تو اس کو یوں کر کے پیش کرنا، حضرت عثمان کی شہادت کربلا سے زیادہ مظلومانہ ہے، اور نبی کے شہر میں بیٹھے، پیغمبر کے حرم میں امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین اور حضرت عثمان نے جو اپنے پیسوں سے کنواں پیغمبر کے لیے خریدا، آج اس کنویں کا پانی بند ہو گیا۔ کربلا میں تو پانی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ تو جھوٹی کہانیاں بنائی، خود تم نہیں پڑھتے کربلا میں شادی ہوئی، مہندی لگی، تو مہندی بغیر پانی کے لگتی ہے؟ یہ تو 8-9 کو وہاں شادیاں کرا رہے ہیں، اور فلاں کی شادی ہوئی، قاسم دی مہندی، فلانے کی شادی، اور پھر وہاں تو ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن حضرت عثمان 40 دن تک مدینہ میں محصور بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے اندر دانا پانی بند ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی حضرت عثمان بار بار صحابہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں کے ساتھ نمٹ لیں۔ حضرت عثمان ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے وہ شہر مدینہ جس کے لیے پیغمبر نے دعا کی، حرم ہونے کی، میں کبھی اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن اپنی جان کی وجہ سے، اپنے دفاع کی وجہ سے پیغمبر کے حرم کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، اور اس حرم کو خون کے لیے حلال نہیں کر سکتا، اس لیے جو کریں گے وہ بھگتیں گے۔ تو وہ اللہ کے محبوب کا صحابی جن کی شہادت کی 12 بار آپ نے خبریں دی، وہ وہاں شہید ہو گئے۔ آج مسلمان کو اس شہادت کا کوئی پتہ نہیں، 10 محرم کو پانی لے کے پھر رہا ہے کودو۔ لوگوں نے تیرے ایمان پہ بھی ڈاکہ مارا، اور تیرے فکر پہ بھی ڈاکہ مارا، نظریات پہ بھی ڈاکہ مارا، اور تجھے بھی ملنگ بنا دیا، بھنگی چرسی ملنگ، کہ ادھر یہ بھی چاول پکا کے پھر رہا ہے، کوئی حلوہ لے کے پھر رہا ہے۔ اور میرا بھائی، اسلام کی پوری تاریخ قربانیوں کی داستان ہے۔ وہ یاد نہیں احد کا مقام ہے، نبی کریم علیہ السلام پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، توجہ میری طرف، اور ایک جوان ہے جو اپنے تیر آ رہے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پر تیروں کو روک رہا ہے، پیغمبر کریم کے سامنے ڈھال بن کے ہاتھ شل ہو گئے۔ آج کوئی ہاتھ پہ تیر رو کے دکھائے تو میں پتہ کروں، پتہ چلے یہ حضرت طلحہ ہے، اور تیروں کی بارش پیغمبر کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پہ تیر کو روک کے پیغمبر کے چہرے کے محافظ بنے ہوئے ہیں، یہ بھی قربانی۔ اور پھر پیغمبر کریم فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، اے طلحہ تجھ پہ میری ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، تو نے آج جیسے دفاع کیا۔ اور پھر ایک وہ صحابی ہے جو تیر کو اپنے چہرے پہ روکتا ہے، جس کا نام قتادہ نعمان، وہ قتادہ بن نعمان، اس کی آنکھ بھی باہر چلی جاتی ہے لیکن پیغمبر کا دفاع کر رہا ہے۔ 7 انصاری نوجوان
पहलवान यके बाद दीगरे आके वो गिर रहे हैं, एक ढाल बनता है, वो गिरता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 शहीद हो जाते हैं, अपनी जानों पे तीरों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पैगंबर के वजूद की तरफ किसी तीर को बढ़ने नहीं देते। ये थोड़ी कुर्बानी थी, समझो है। अलबत्ता आज के मुसलमान को पता नहीं, ये सिर्फ 10 दिन समझता है कुर्बानी, हलवे चावल, सबीले शरबत, नींबू शिबू पी के थे हजरत हुसैन का आशिक है, और शरबत खुद पीते हैं आशिक हुसैन का, और हलवे चावल खुद खा रहा है। और मेरा भाई, असल इस्लामी सिपरर तेरे अंदर हो, जिहाद मकसूद है, शहादत मतलूब और इनाम है, और यही वजह है पैगंबर करीम बवजूद इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, लेकिन क्या दुआ करते हैं, अल्लाह लबदित्तु अन उक्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल, कि अल्लाह मैं चाहता हूं, मेरे दिल की तमन्ना है, मैं तेरे रास्ते में कत्ल हूं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हूं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हूं, फिर। एक बात आप भी बता दें, शहीद जिंदा होते हैं कि नहीं? तो फिर शहीद होने के बाद कौन सी जिंदगी मांग रहे? जिसका अकल बिल्कुल माऊफ नहीं हो गया वो तवज्जो करे। आप फरमाते उक्तल सुम्मा ओहया, तो शहीद भी तो जिंदा है ना। तो आप फरमाते हैं मैं शहीद हूं, फिर मुझे जिंदा कर। तो मालूम होता है शहीद की जिंदगी दुनिया वाली नहीं, शहीद की जिंदगी और है, बरज़ख की हयात, जन्नत वाली हयात। और पैगंबर फरमाते अल्लाह मैं भी अगर शहीद हुआ ना, दुनिया वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी, सुम्मा ओहया, फिर मुझे दुनिया वाली जिंदगी से जिंदा कर, ताकि मैं तेरी राह में फिर लड़ूं, फिर किताल करूं। फारूक आजम जो इस कायनात में बादल अंबिया दूसरा दर्जा है, नबियों के बाद सिद्दीक, और सिद्दीक के बाद फारूक आजम। और वो क्या कह रहे हैं, यानी शहादत एक लज्जत वाली चीज है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलद रसूलिक। अल्लाह मैं तुझसे शहादत मांगता हूं। किसकी दुआ मांग रहे? बोलो बोलो शाबाश, किसकी दुआ मांग रहे? शहादत मांग रहा हूं, फी सबीलिक व मौतन फी बलद रसूलिक, और मौत भी मदीने में अता करना। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत की तमन्ना कर रहे हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा शहादत की तमन्ना कर रहे हैं, हर एक सहाबी शहादत की तमन्ना करता रहा। हजरत खालिद बिन वलीद, ये वो मुजाहिद सहाबी था कि 30-30 हजार के लश्कर के अंदर अकेला घुस जाने वाला। बात करनी आसान है, 30-30 हजार। बाद मुर्रिखीन ने एक अजीब लतीफा लिखा, फरमाया फारसियों के जंग में जो फारसी कमांडर था उसने हजरत खालिद बिन वलीद को धोखा दिया, और फारसियों में यह धाक बैठ गई थी कि ये खालिद को शिकस्त देना नामुमकिन है। उसने कहा चलो सिफारत पे आ जाओ, कोई मशवरा करना है। उसने हजरत खालिद को बुलाया, लेकिन मंसूबा हजरत खालिद के कत्ल का था, और सिर्फ मुज़ाकरात का बहाना बनाया। हजरत खालिद अकेले गए, जब गए तो 30 पहलवान
اس نے پہلے تیار کیے تھے تلواروں والے کہ جو ہی خالد خیمہ کے اندر آئے تو اس پہ ٹوٹ پڑو اور بس خالد کو قتل کر دو مسلمانوں کو، پھر ہم نبڑ لیں گے۔ تو جو ہی حضرت خالد خیمہ کے اندر آئے تو وہ 30 تلواروں والے حضرت خالد پہ حملہ آور، وہ پہلے چھپے ہوئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت خالد نے وہ جو ان کے کمانڈر سے ملاقات کرنی تھی اس کے پاؤں سے پکڑ کے اس کو یوں ڈھال بنا لی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئے گی، اس کے گٹے سے پکڑا نا، اب وہ 30 گھیرا دینے والے تھے تو حضرت خالد نے اس کو یوں پھرانا شروع کیا، آؤ مارو۔ اب وہ تلوار مارتے تو اپنے ہی اس میں لگتی تھی جو ان کا سردار تھا، تو تینوں وہاں پر 30 کے 30 اب حضرت خالد سے اپنا سردار اور کمانڈر نہیں چھڑا رہے تھے، اور خالد ان کو یوں پھرا رہا تھا، میں لے آؤ تلواریں، گٹے سے پکڑا ہوا، اس کی چیخیں نکل رہی ہے۔ اور اتنی دیر میں حضرت قعقاع پہنچ گئے۔ ایک ہی حضرت خالد نے کمک مانگی تھی حضرت صدیق اکبر سے کہ ہماری تعداد کم ہے، کوئی اور مجاہد بھیجو، انہوں نے کمک بھیجی، ایک صحابی حضرت قعقاع، تو حضرت قعقاع اسی وقت عین موقع پہ پہنچے، اور جو ہی پہنچے اب 2 ہو گئے، 30 کو بھی الٹا کر دیا اور ان کے جو کمانڈر تھا اس کو بھی الٹا کر دیا۔ وہ خالد بن ولید وفات کا وقت آیا، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ تو گھر والوں نے پوچھا خالد موت سے ڈرا؟ کہتے ہیں نہیں، موت سے نہیں ڈرا، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے پوری زندگی 30 ہزار کے لشکروں کے اندر گھس کر اپنی موت اور شہادت کو مانگا، تلاش کیا، لیکن موت نہیں ملی مجھے۔ آج مجھے بستر پہ موت آ رہی ہے، اس پر مجھے شرم آ رہی ہے۔ اور یہ تو خالد کے ذہن میں نہیں تھا کہ خالد شہید ہو ہی نہیں سکتے تھے، سمجھو ہے جی؟ کیسے جی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا خالد کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ اور اگر حضرت خالد شہید ہوتے میدان میں، کافر کہہ سکتے تھے ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی۔ یہ رب کی بھی توہین تھی اور پیغمبر کے فرمان کی بھی توہین تھی، اور اس میں یہی حکمت تھی کہ جب پیغمبر نے اللہ کے اذن سے کہا یہ سیف من سیوف اللہ، تو وہ ایسی اللہ کی تلوار، وہ نہ کبھی ٹیڑھی ہوئی نہ ٹوٹی، اور نہ کبھی اس کی دھار، وہ اسے جواب دیا، وہ ہمیشہ میدان میں شیروں کی طرح گرجتا رہا۔ پیغمبر کریم کا ایک ایک صحابی اسی جذبے سے سرشار تھا۔ اللہ نے ویسے نہیں کہا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قرآن نے ایسے گواہیاں نہیں دی اولئک هم الراشدون۔ تو حضرت حسین تک یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی بھی شان والی، لیکن حضرت حسین جہاں تک پہنچے اور پیغمبر کریم کا پہلا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی بھی نبی کے ساتھ نہیں تھا، اکیلا ابو بکر نبی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی کی عمر تو 6 سال تھی، یہ میرا خیال ہے تمہیں بھی کوئی پتہ نہیں، الحمدللہ اکیلے ابو بکر تھے۔ خیر میں کہیں اور چلا گیا، اب ذرا سنو بات۔ شہادت انعام ہے، احسان ہے، اور شہادت پہ ماتم نہیں ہوتا۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، حضرت حارثہ کو تیر لگا۔ حضرت حارثہ کو جو تیر لگا تھا وہ اجنبی تیر تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کافروں کا تیر ہے یا اپنے کا، کسی کا بھول کے لگ گئی۔
حضرت حارثہ کی امی نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہے. اب ذرا توجہ کرنی ہے. آ کر پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب آپ کو تو پتا ہے کہ حارثہ بیٹا مجھے کتنا پیارا ہے, جو حارثہ کے ساتھ میں پیار کرتی ہوں آپ کو معلوم ہے. میں نے کچھ باتیں سنی ہیں کہ حارثہ کی پتہ نہیں شہادت قبول ہوئی یا نہیں. یہ جو سامنے غرب لگا اجنبی تیر, تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں شہادت قبول ہوئی تو یقیناً وہ جنت میں ہوگا. تمہیں سمجھ اللہ کرے. اور کہتی ہیں ان کان فی الجنت صبرتو, ان کان فی الجنت صبرتو, اگر میرے بیٹے کی شہادت قبول ہو گئی تو میں صبر کروں گی. اللہ کرے تم سمجھو, شہادت قبول ہو گئی تو میں صبر کروں گی. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے یعنی ان کی شہادت قبول نہیں, پھر دیکھو میں کیسے روتی ہوں. اجتہدت فی البکا, پھر دیکھو میں رونے میں کتنی محنت کرتی ہوں اور کیسے رو کے دکھاتی ہوں. اس سے ایک نقطہ تو سمجھ آ گیا کہ جن کا عقیدہ ہے حضرت حسین کی شہادت قبول ہے وہ تو صبر کریں گے. شہید کے بارے میں اگر شہادت قبول ہونے کا عقیدہ ہے تو صبر تو پھر تو صبر ہی ہوگا. اور جن کا عقیدہ جنہیں ابھی تک شک ہے یا جن کے حضرت حسین کی شہادت قبول نہیں وہ ابھی تک رو رہے ہیں, اور جنہیں شک ہے کہ حضرت حسین شہادت کے ساتھ ہی جنت میں پہنچ گئے, وہ صبر تو وہ صبر کریں گے. اسی سے قانون نکل آیا کہ شہید کا ماتم نہیں ہوتا. توجہ ہے, شہید کا ماتم نہیں ہوتا, شہید پہ رویا نہیں جاتا. اور پھر پورے پروٹوکول کے ساتھ سالانہ رونا مقرر کرنا تکلفات کے ساتھ, یہ نرا زند کا اور مجوسیت ہے. بہرحال ہمیں اعتراض نہیں, کوئی مسلمان کرے اس پہ اعتراض ہے, کوئی حسینی کرے اس پہ اعتراض ہے, کیونکہ یہ حسینی مذہب نہیں, یہ علی کا مذہب نہیں, یہ نبی کا دیا ہوا دین نہیں. اور اگر کوئی مجوسی یہودی پٹکا کرے ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں, وہ بے شک پٹتا رہے. ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت قبول ہے, اور ہمارا عقیدہ اس لیے ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ حسین یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے, حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے. پیغمبر کی زبان پہ ہمیں اعتماد ہے. اس لیے وہ عورت کیا کہتی ہے, ان کان فی الجنت صبرتو, کہ عورت کو یہ مسئلہ بھی پتا تھا. پیغمبر کے زمانے کی عورتیں بھی جانتی تھی کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے, بولو کہاں کی ہے. جو آج کل اتنی لمبی داڑھی والے شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آ رہا, ساری زندگی کہتے میں نے حدیث پڑھائی ہے, بخاری ہے بخاری. اور ام حارثہ کہتی ہے کہ اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا پھر میں صبر کروں گی. پیغمبر کریم فرماتے ہیں او حارثہ کی امی ٹھیک تو ہے, تجھے پتہ ہے وہاں ایک جنت ہے, انہا جنان, وہاں جنت کے کئی بڑے بڑے مقامات ہیں. وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ, اور تیرا بیٹا حارثہ وہ جنت الفردوس کو پہنچ چکا ہے. اور جنت الفردوس کا ہے سقفہ عرش الرحمان, جس کی چھت رحمان کا عرش ہے. تیرا بیٹا اس جنت الفردوس کو پہنچ چکا ہے. پتہ لگا شہید پہ صبر ہوتا ہے, ماتم نہیں ہوتا. ماتم وہی کرتے ہیں جنہیں شہادت میں شک ہوتا ہے, یا قبولیت شہادت میں شک ہوتا ہے. جنہیں پک ہوتا ہے وہ صبر والے ہیں,
बश्शिर साबिरीन। अच्छा, वक़्त है बड़ा कम, अब ये फैसला भी कर लें, एक तो हजरत हुसैन को दराजात मिलने थे, अल्लाह ने असबाब ऐसे पैदा कर दिए, तकदीर ने असबाब ऐसे पैदा कर दिए, सारे सहाबा भी रोकते रहे। इब्ने उमर पूरी रात का सफर करके आए और यही पीछे आ मिले हजरत हुसैन को। और ये भी जरा गौर करो, हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला ये किसके साथ था? हुसैन के साथ। पता नहीं तुम्हें समझ आएगी ये किसका हामी था? हजरत, बोलो बोलो, हजरत हुसैन का। हजरत मुआविया जब आए थे, ये तो एक लंबी बात है जो इंशाल्लाह आज या कल हम मुफस्सल 2-3 घंटे इस पे गुफ्तगू करेंगे। ये पूरे वाकये में जितने अकासीब हैं सब आ जाएंगे, जितने मुल्ला बोलते। तो खैर, हजरत मुआविया जब आए थे वली आदि के लिए, तो 5 अफराद थे जिन्होंने अलल ऐलान अपने अंदर की बात बता दी कि हम यजीद की बैत नहीं करेंगे। उनमें एक अब्दुल्ला इब्ने उमर भी था। कौन? बोलो बोलो। बाद में कर ली थी वो अलग बात है, लेकिन शुरू की बात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी थे। और कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान, वो भी हजरत हुसैन के साथ थे। और हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला, वो भी हजरत हुसैन के साथ थे। और हजरत अब्बास के बेटे हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान, वो भी किसके साथ थे? बोलो बोलो। तो मैं अर्ज करूं, एक तो तुम बिल्कुल ये मसाइल की ज़ौक़ ही नहीं। सवाल ये है कि ये जो मार्का कहते हैं कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की लगती नहीं थी, तो सवाल ये है कि अली के बेटे के यार तो अबू बकर उमर के बेटे ही हैं। पता नहीं तुम्हें समझ भी आई है कि नहीं? उमर का बेटा भी किसके साथ है? अबू बकर सिद्दीक का बेटा भी किसके साथ है? और हजरत जुबैर का बेटा भी किसके साथ है? हजरत अब्बास का बेटा भी किसके साथ है? तो ये झूठ तो पकड़ा गया ना कि इन हजरत अली की अगर अबू बकर उमर से ना लगती होती तो अबू बकर उमर के बेटे हुसैन के साथ क्यों खड़े? अल्लाह करे तुम्हें समझ आए। दूसरी हिकमत, तवज्जो मेरी तरफ, दूसरी हिकमत वाकया करबला की, हजरत हुसैन की ये कुर्बानी, अल्लाह की हिकमत ये थी कि हजरत हुसैन खानदान रसूल की ये कुर्बानी अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी की सफाई के लिए एक सनद बन जाए, उनकी अदालत की ये सनद बन जाए, उनकी हक्कानियत की ये सनद बन जाए, और क़यामत तक किसी कज़्ज़ाब झूठे को अबू बकर उमर उस्मान पे तबर्रा करने की हुज्जत ही दरकार ना हो और उसे बहाना भी ना मिल सके। वो कैसे? ये दो बातें हैं समझने वाली। वो कैसे? वो इसलिए कि जब हम राफिदी से पूछते हैं कि तू कहता है पहला खलीफा अली थे, माअज़ल्लाह, तो फिर सवाल है कि हजरत अली ने सिद्दीक अकबर की बैत क्यों की? अपनी बहन, भाई की बीवी हजरत जाफर, जिसका भी तज़किरा हो रहा था, भाई की बीवी हजरत अस्मा बिन्ते उमैस का निकाह अबू बकर से क्यों किया? हजरत अस्मा बिन्ते उमैस का निकाह जाफर की बेवा, उसका निकाह अली ने अबू बकर सिद्दीक से क्यों किया? और फिर सारी जिंदगी जुम्मे, नमाजें, ईदैन, खुतबे सिद्दीक अकबर के क्यों सुनते रहे, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे? और फिर अगर फारूक आजम हक नहीं थे और बकौल तुम्हारे बाग
غصب کیا، فلاں غصب کیا، جتنے تمہارے جھوٹ ہیں، اگر ان میں کوئی صداقت تھی تو پھر فاروق اعظم کے ساتھ 12 سال کے قریب تک حضرت علی المرتضیٰ ان کی خلافت بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے ہیں، ان کے پیچھے جمعے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے وزیر مشیر ہیں۔ وہ جب جنگ پہ جانا چاہیں تو حضرت علی روکتے ہیں کہ فاروق اعظم تو وہ ہے جن کی خلافت موعود من اللہ ہے، سورہ نور میں جس کا اللہ نے وعدہ کیا، اور آپ یہ کہ سارے عرب آپ پہ جمع ہے، آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن جائے تو پورا عرب میں افتراق ہوگا، آپ نہیں جا سکتے۔ وہی فاروق جب شہید ہوتے ہیں، علی چارپائی کے قریب رو کر آنسو بہا کر علی کہتا ہے خدا کی قسم اور کفن والے، میں اب دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں رہی کہ میں علی تمنا کروں کہ اس والے اعمال نامہ کے ساتھ میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں۔ یہ صرف آپ ہی تھے اور آپ ہی کا حق بنتا تھا کہ آپ پیغمبر اور صدیق کے ساتھ دفن ہوں۔ وہ علی کیوں تعریفیں کرتے رہے فاروق اعظم کی، کیوں حضرت عثمان کی تعریفیں کرتے رہے؟ تو ایک ہی جواب ملتا ہے، اور جی تقیہ کیا تھا۔ کیا جواب آتا ہے؟ بولو بولو، میں ختم کروں۔ تقیہ کیا تھا، ڈر گئے تھے، تقیہ کیا تھا۔ ایک ذاکر، یہ ماسٹر ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ تم بڑا کہتے ہو باغ فتح کھا گئے، باغ فتح کھا گئے، کہ شرم کر۔ اچھا وہ کھا گئے، پہلے کس نے کھایا؟ ابو بکر نے۔ ابو بکر کے بعد کون آیا؟ فاروق اعظم۔ ان کے بعد کون آیا؟ ان کے بعد کون آیا؟ تو حضرت علی نے دیے شہیدوں کو باغ فتح کہ نہیں دیے۔ اچھا اب اس پہ ذاکر نے نکتہ بیان، کہتے سید جو ہے نا، ایک دفعہ حق چھین جائے نا دوبارہ مانگتے نہیں، تاکہ ظالموں کے عذاب میں تخفیف نہ ہو۔ واہ ظالموں! تو میں نے کہا اگر یہی شہیدوں کا قانون ہے تو پھر خلافت بھی تو چھن گئی تھی چوتھے نمبر پہ، وہ کیوں لے لی؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ تمہارے بقول تو خلافت بھی تو چھن گئی، غصب ہو گئی، باغ مخصوبہ واپس نہیں کیا، خلافت کیسے واپس کر لی چوتھے نمبر پہ؟ تمہارے نزدیک تو وہ بھی غصب شدہ ہے۔ یعنی ملنگ کا نہ آگ نہ پچھ نہ اوپر نہ نیچ، یہ صرف سوٹا لگا کے آواز آئی پہ کھڑا ہے اور کوئی چیز بھی نہیں۔ تو خیر عرض کر رہا ہوں، علی پیچھے آئے، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ علی کو پہلا خلیفہ بنا سکتا تھا یا نہیں جی؟ اور اگر اللہ بناتا کوئی اعتراض کرتا؟ لیکن علی کو چوتھے نمبر پہ رکھا، کیوں؟ تاکہ پہلے تینوں کی صفائیاں علی تھے، کہ حضرت علی نے پہلے تینوں کا نہ قانون بدلا، نہ حکم بدلا، نہ نماز بدلی، نہ نیا قرآن لایا، نہ تراویح بدلی، نہ متا، نہ کوئی اور نیا کام کیا۔ حضرت علی نے پہلے تین والے قوانین باقی رکھے، دین باقی رکھا۔ اللہ یہی بتلانا چاہتے تھے کہ ابو بکر پہلے، عمر پہلے، عثمان پہلے، علی پیچھے آئے گا اور سب کا گواہ بن کے آئے گا اور پہلوں کی تصدیق۔ اب یہاں پر بھی مسئلہ وہی ہو گیا جی، تقیہ کیا ہے، تقیہ۔ اچھا جی، اب یہاں تقیہ کے فضائل شروع آ گئے۔ تقیہ نہ کرنے والا بے دین، لا دین لمن لا تقیۃ لہ۔ اب سوال ہوا علی نے تقیہ کیا، حسین نے کیوں نہیں کیا؟ توجہ کر، توجہ۔ علی تقیہ کرتے رہے، حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ اب دو اماموں میں سے حق پہ کون؟ دو تو نہیں ہو سکتے، ایک کہتے ہیں تقیہ دین ہے، دوسرا بچے ذبح کرا کے خود ذبح ہو کے میدان کربلا کو خون سے بھر کے وہ جنت میں چلا گیا ہے۔ تو حسین کی قربانی یہی سبق دے گئی کہ جب حسین اتنا بہادر، کوئی بھی ساتھ نہ ہو، اکیلا بھی لڑ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، تو حسین کا ابا کتنا بہادر ہوگا؟ توجہ ہے؟ پھر حضرت علی
وہ کیسے ڈرتے رہے، کیسے تکیہ کر سکتے ہیں جب حسین اکیلے ہو کر گردن کٹا دیتا ہے اور تکیہ نہیں کرتا؟ پتہ لگا اگر حضرت علی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو حق پہ نہ سمجھتے وہ کربلا مدینے میں ہی ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل نہیں تھے، ڈرپوک نہیں تھے، وہ شیر خدا تھے، اس لیے اللہ کا شیر وہ کبھی ڈرتا نہیں، تو ماننا پڑے گا۔ حضرت علی نے ابو بکر کو بھی حق خلیفہ مانا، فاروق اعظم کو بھی حق مانا، عثمان کو بھی حق مانا، اس لیے 25 سال تک ان کے مقتدی بن کے رہے، ان کے تابع بن کے رہے، ان کی بیعت پہ قائم رہے، ان کے وزیر اور مشیر بن کے رہے۔ تو حضرت حسین کی شہادت رافضیت کی جڑ کا کاٹنا ہے، اور رافضیت کا بیج وہاں مسلمانوں سے اٹھا کر یہ ایران کی گندی نالی میں پھینک دینا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت یہ ابو بکر، عمر، عثمان کی صداقت کی تصدیق ہے اور ان کے حق پہ ہونے کی تصدیق ہے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، ورنہ کسی ملنگ سے پوچھ علی نے تکیہ کیا، بیٹے نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ تکیہ اگر فرض تھا تو پھر تو حضرت حسین کی شہادت ہی معاذ اللہ نہیں بنتی، پھر تو تکیہ کرنا فرض تھا۔ اور پھر اس پہ بھی ذرا فرق اگلے دوسرے نمبر ملنگ کو بھی دیکھ لو۔ حضرت معاویہ کو امام مانا حضرت حسن حسین نے، اور حضرت معاویہ کی زندگی تک امام مان کے رہے۔ حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، کوفے والے تو خط لکھتے رہے، حضرت معاویہ کے دور میں بھی کوفے سے خط آتے رہے، آپ آ جائیں، لیکن حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، یزید کو نہیں مانا۔ معلوم ہوتا ہے کچھ فرق تھا، اللہ کرے تمہیں بھی سمجھ آئے۔ حضرت معاویہ کے خلاف دونوں شہزادے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن یزید کو برداشت نہیں کیا حضرت حسین۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید کچھ اور چیز ہے، حضرت معاویہ کچھ اور چیز ہے۔ حضرت حسین کو کوئی فرق تو لگا نا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تو کھڑے نہیں ہوئے، یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسی سے سمجھ لو آج لوگ کہتے ہیں جی وہ یزید اگر ٹھیک نہیں تھا تو پھر یزید کو ولی عہد کیوں بنایا، پھر صحابہ نے بیعت کیوں کی؟ یہ لم یبج للو للو یہ پڑھ کرتی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ بیعت کا قانون کیا ہے، خلافت کا قانون کیا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ ایک سوال ہے۔ تو بھائی ان کو یہ بھی نہیں سمجھتے، ایک تو یہ جو کہانیاں پیش کی جاتی ہے نا کہ یزید زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، بندر نچاتا تھا، فلاں تھا، یہ تو ذاکروں کی کہانی ہے، کربلائی ذاکروں کی۔ ایسی کوئی چیز بھی ثابت نہیں دلیل اور حجت کے ساتھ۔ ہاں یزید کی جو 3 بڑی غلطیاں ہیں وہ حجت اور دلیل سے ثابت ہیں، اور جتنے محدثین ائمہ اہل سنت وہ یزید سے ناراض ہیں، تو ان کی ناراضگی کی وجہ وہ بھی وہ بڑی 3 غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی اس واقعہ کربلا میں یزید کی سستی اور نااہلی ہے۔ جب حکومت اس کی ہے، اگر وہ حضرت معاویہ کی طرح ان کی نصیحت پہ عمل کرتا اور حلم اور بردباری اور عقل مندی سے کام لیتا تو ظاہری اسباب کی دنیا میں اس واقعہ کا اس طرح منظر نہ بنتا۔ یہ یزید کی سستی بھی ہے، نااہلی بھی ہے اور بے پرواہی بھی ہے، اس لیے بالکل یزید کو فارغ نہیں کر سکتے۔ یہ انشاءاللہ ان 3 گھنٹوں والے پروگرام میں بیان کر دوں گا حوالے بھی۔ تو یہ ایک غلطی، پھر اس کے بعد بجائے تحمل اور بردباری کے کام لینے کے غلطی پر غلطی کی، اور غلطی پر غلطی کیا کہ اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی۔ آج خطیب بیان کرتے ہیں صحابہ نے بیعت کی ہے،
خطیب کو یہ بھی بتاؤ کہ توڑی بھی ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے؟ بیعت کرنا بتاتا ہے، توڑنا بھی بتا، توڑی بھی ہے۔ خلا اہل المدینہ بخاری، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، قبری شبری نہیں اور تاریخوں کی طرف نہیں جا رہا۔ تو مدینہ پہ چڑھائی کی اور فوجوں کو مسلط کیا، یہ نبی کا حرم تھا۔ حضرت عثمان نے جان دے دی لیکن حرم کی بے حرمتی نہیں برداشت کی۔ یہ وہ حرم نبی تھا مدینہ کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور لڑنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی، دفاع کی بھی نہیں دی، لیکن اس حرم پر وہاں چڑھائی ہوئی اور 700 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور اہل مدینہ کی کمانڈ کرنے والے وہ عبداللہ بن حنظلہ، یہ وہ صحابی جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اس کا بیٹا عبداللہ یہ اہل مدینہ کا کمانڈر تھا۔ اور یہ واقعہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ تبری شبری نہیں پڑھ رہا، یہ کتب حدیث پڑھ رہا ہوں، اور متعدد مقام پہ آیا۔ اس لیے حضرت لیث کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ دوسرا حادثہ، اس نے حدیبیہ کے سارے صحابہ ختم کر دیے۔ یہ جو ہرہ والا واقعہ تھا، ہاں اس کے ضمن میں بعض کذابین جو جھوٹ بولتے ہیں، جیسے بعض غلط قسم کے لوگ کہ وہاں 10,000 عورتوں کا ریپ ہوا، ان کی اولاد پیدا ہوئی، میں کہ شاید مرزا جیلوی وغیرہ انہی سے آئے، تو ان کی اولاد پیدا ہوئی، یہ بالکل بکواس اور جھوٹ ہے، ریپ نہیں ہوا۔ اور ساتھ یہ جھوٹ کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور گھوڑے لید کرتے رہے، منبر پہ پیشاب کرتے رہے، تو یہ منبر پہ یہ ذاکر پیشاب کر رہے ہیں، وہاں گھوڑے نہیں باندھے گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ البتہ اہل مدینہ پہ حملہ کیا گیا، یہاں پر بھی دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ واقعہ ہرہ کا انکار کر دیتے ہیں اور کچھ واقعہ ہرہ کو وہ جو تفاصیل جھوٹی ہے ان کو ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یاد رکھو واقعہ ہرہ ثابت ہے، اور 700 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور عبداللہ بن حنظلہ اسی میں شہید ہوا، اور یزید کی فوجیں تھی۔ اور تیسری غلطی یزید کی کہ اس نے صرف یہاں تک بس نہیں کی، بیت اللہ پہ بھی حملہ کیا، حرم مکی، وہاں عبداللہ ابن زبیر نبی کا صحابی تھا، اس کو گرفتار کرنے کے لیے یزیدی فوجوں نے حصار کیا، محاصرہ کیا کعبے کا، اور منجنیقیں چلائیں۔ مسلم شریف اب اس کا تذکرہ موجود ہے کہ بیت اللہ کی دیوار کو نقصان پہنچا، کعبے کا ایک حصہ جل گیا ان کی ان توپوں سے اور منجنیقوں سے، اور اسی دوران یزید مر گیا، اور اچانک مر گیا۔ تو جب یزید مر گیا، حصار کعبہ جاری تھا، تو اسی دوران پھر وہ فوجیں واپس آئیں، اور پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر سے انہوں نے پھر لڑائی کی، لیکن یہ بعد کے دور میں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ 2-3 غلطیاں یزید کی ایسی ہیں جس پر تمام محدثین، بڑے بڑے اکابرین اہل سنت، انہوں نے یہ کہا کہ یار بس اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر، کیونکہ یہ انشاءاللہ اس درس میں بتا دوں گا، مدینہ تک کیسر والی حدیث بھی قسطنطنیہ والی بعض کے ذہن میں اٹک رہی ہوگی، اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال لا نحبہ ولا نسبہ، امام ذہبی، امام ابن تیمیہ اہل السنت کا مذہب یہ نقل کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بات آج کے بدعتی مولوی للڑ ہوں، رضا خانی ہوں، ذاکر ہوں، مجتہد ہوں، تو یہ سارے اہل بدعت، للڑ، ذاکر، مجتہد، یہ کلمہ گو مشرک، یہ کلمہ گو بدعتی، یہ سارے جمع کیے جائیں، یہ یزید کے پیشاب کے قطرے کی شان کو بھی نہیں پہنچتے، یہ یزید کے پاؤں کے تلوے کو نہیں پہنچتے۔ اور اگر اربعہ یزید کٹھے کیے جائیں تو وہ حضرت حسین کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔
توجہ ہے نہیں ہے؟ اب بدعتی گالیاں دے رہا ہے یزید کو. حضرت شیخ القرآن یہاں جملہ کہتے ہیں، فرماتے بدعتی تم ہو، مشرک تم ہو، قبروں کے پجاری اور چٹو تم ہو، اور کلمہ گو مشرک تم ہو، گالیاں یزید کو دیتے ہو. تو یزید جتنا برا ہو، ان سارے للڑ بدعتی کلمہ گو مشرک ملا اور بدعتیوں سے اربعہ درجے بہتر تھا. اب بے شک کیوں نہیں کرتے؟ یزید مشرک نہیں تھا، بدعتی بھی نہیں تھا، مشرک بھی نہیں تھا. ہاں اس کا جو قصور ہے تو وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، لیکن جو بدعت کرتا ہے اور شرک کرتا ہے یہ وہ گناہ ہیں جو قابل معافی ہو سکتے ہی نہیں. توجہ کر، بس آخری بات سن، بلکہ ٹائم اوپر ہو گئی ہے. بہت اوپر. وآخر دعوانا